عمران خان صاحب کے ان خطوط میں کیا ہے اور سب سے خطرناک باتیں ان میں جو ہے وہ ان خطوط میں کیا ہیں. عمران خان صاحب کا جو تیسرا خط ہے اسے شروع کرتے ہیں جو انہوں نے کل ہی لکھا ہے اور اسی کے بعد ہی آرمی چیف کا ایک رد عمل بھی آیا ہے. اس میں لکھا گیا کہ سابق وزیراعظم و بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام تیسرا کھلا خط, اور یہ انہوں نے کل کلیئر کیا ہے کہ ہم اس کو ٹی سی ایس ویسے پہلے کہا کہ کروائیں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم کروا بھی دیں گے, نہ بھی کروائیں تو یہ اوپن خط ہے اور یہ اس کو اسی طرح سے ہی سمجھا جائے کہ یہ پوسٹ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں اگر میرے بارے میں 100 لوگ بھی کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر, صرف 100 لوگ, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ میرے تک نہ پہنچے. میں سب سے پہلے میں جا کے اور دیکھوں گا پڑھوں گا کہ یار میرے بارے میں کیا لوگ 100 بندے بات کر رہے ہیں. یہ تو عمران خان کا خط کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں, کروڑوں لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے نام ہیں وہ نہ پڑھ رہے ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ, اور عمران خان کی جو پہلی لائن ہے نا تیسرے خط کی, یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے اور ڈیل مانگ رہا ہے اور ڈیل مانگ رہا ہے. اچھا چلے میں مان لیتا ہوں ان کی بات کہ عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے, پھر تو حکومت کو چاہیے کہ یہ خط سارے چینلوں پہ لائیو چلوائے, پی ٹی وی پہ چلوائے اور پریس کانفرنس کریں کہ یہ ہے وہ خط جس میں یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے, ڈیل مانگ رہا ہے, ڈھیل مانگ رہا ہے, معافیاں مانگ رہا ہے, ڈیسپریٹ ہو چکا ہے. آپ تو اپنا نیریٹو بنائیں, اس سے زیادہ بہتر آپ کو کیا چیز ہے. بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ یہ بات نیریٹو بنائیں کہ عمران خان جو ہے وہ یہ دیکھیں این آر او مانگ رہے ہیں. ایک بار آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں قانون سازی میں نون لیگ نے کہا تھا کہ ہم ووٹ تب دیں گے جب یہ چیزیں آپ کریں گے, تو عمران خان نے آ کے بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں یہ مانگ رہے ہیں ووٹ کے بدلے, اور وہ قانون سازی ملک کی خاطر ہے, ووٹ انہوں نے ملک کی خاطر دینا ہے, لیکن ذاتی مفاد کی یہی چیزیں مانگ رہے ہیں. تو اس پہ پھر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کو ہوا, نون لیگ کو بڑا سبکی ہوئی, شرمندگی ہوئی. تو عمران خان اگر این آر او مانگ رہے ہیں تو آپ دکھائیں اس میں کون سی لائن ہے جو این آر او. اور میں آپ سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے یہ غلط بات کی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یار یہ غلط بات کی ہے. میں کہوں گا کہ یار اس پہ 100 200 300 لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ بات غلط ہے عمران خان نے کی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں مانگ رہا. بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے. اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے. میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیاں نہ دیا کریں. بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کے عقل کی توہین ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. ملک کا بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں. انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت, عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون, نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہیں. لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں, کیونکہ یہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے. میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. آپ اگر ان میں سے کسی پوائنٹ سے وہ کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ یار صدیق جان تم نے عمران خان کو یہاں پہ کریٹیسائز نہیں کیا, تم نے ڈنڈی ماری ہے کیونکہ عمران خان کا یہ بڑا پوائنٹ جھوٹ تھا اور تم نے اس پہ نہیں کہا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے. اور اگر آپ مجھے قائل کر لیں گے اور میں کہوں گا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے, اگر آپ مجھے اس پہ قائل کر لیں گے, ورنہ یہ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کی آواز ہے. عمران خان کہتے ہیں پہلا نقطہ, دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا. اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے. ابھی چند سال قبل تک جن کے سر محل اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھیں, انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا. یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نئے نہیں بنائے گئے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے. جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں. نیب تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا, جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا. ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے. ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپراسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا, اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا. قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا. نیب ترامیم کے ذریعے این آر او دینے کے اس عمل سے ملکی معیشت کو 1100 ارب کا نقصان ہوا, کیونکہ 1100 ارب کے وہ کیسز تھے منی لانڈرنگ کے جو کہ ان چوروں کے معاف کیے گئے. عمران خان کہتے ہیں کہ اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے. جمہوریت کا خاتمہ. جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے. حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے. 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی.
عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا، انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہر حربہ آزمایا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے زیادہ نشستیں دیں تو فارم 47 کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹر پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، اور اس انتخابی فراڈ کو چھپائے رکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا۔ الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک میں جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئے طریقے اپنائے گئے، میڈیا پر بدترین قدغنیں لگا کر اور انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا اور لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں دیا گیا۔ الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق کے آزادی اظہار رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے۔ اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکے پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرمائے۔ ترجیحات کی غلط سمت، ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز، بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہیں۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس اخلاقی طاقت یعنی مورل اتھارٹی ہو۔ اصلاحات کرنا این آر او اور جال سازی سے اقتدار لینے والوں کے بس کی بات نہیں۔ یہاں جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی ایم این ایز ہیں اور جعلی وزیر اور جعلی صدر ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف خوف و ہراس پھیلا کر اپنے تسلط کو قائم رکھنا ہے۔ ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کو آزادی حاصل ہو۔ یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک کی بندش ہے۔ آئی ٹی کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیمی اور سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ اس کے منقطع ہونے سے پہلے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت کو مزید زیادہ پہنچ رہی ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف کم گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم ہائبرڈ نظام سے آمرانہ نظام کی جانب گامزن ہیں۔ اسی طرح ملک میں امن و امن صرف تب آئے گا جب پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسیز کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیز بنائیں گے۔ ہماری افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناصور کا سامنا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ہنرمند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی۔ پاکستان میں جاری ظلم اور جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے، لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں، ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سکوت ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کر بدماشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کیا گیا۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا۔ لوگوں سے سیاست کرنے کا حق چھینا گیا۔ سویلینز کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا حال تھا اب پورے ملک اسی کی لپیٹ میں ہے۔ میرے کیسز کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ میرے وکلا کو جیل ٹرائل میں جانے نہیں دیا جاتا اور صحافیوں کو بھی اپنی من مرضی سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے کیونکہ پاکستان میں 26ویں ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے۔ نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔
لوگوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اس دلدل سے جب تک پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ مندرجہ بالا نکات پر غور و خوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیز کو فوری تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملکی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والی اشرافیہ کا کیا ہے؟ وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے نکل جاتے ہیں۔ پورا نظام اور اس کی توانائیاں اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کے بجائے اپنی ترجیحات درست کرنے اور ان 24 کروڑ پاکستانیوں کا سوچنے کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیز کو آئین اور قانون کے دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی و معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ یہ میں نے تیسرا خط آپ کو بتایا ہے۔ دوسرے میں بھی اسی سے ملتے جلتے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ آپ کہیے کہ ان کا ایک درد ہے، پاکستان کی فکر ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، اپنی بیوی کے لیے کوئی فیور نہیں مانگ رہے، اپنی جماعت کے لیے کوئی فیور نہیں مانگ رہے، وہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی فوج کی، اس کی مضبوطی کی، اداروں کی مضبوطی کی، عدلیہ کی آزادی کی، 25 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، 25 کروڑ پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سب کو سمجھ آ جائے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں حقیقت میں مبنی ہیں، ان میں کوئی بات عمران خان نے غلط نہیں کی۔ 2 خطوط پہلے آپ ان کا کنٹینٹ جان چکے ہوں گے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اور عمران خان کے یہ خطوط بہت اہم ہیں۔ پورا پاکستان ان کو پڑھ رہا ہے اور ان سے اتفاق کر رہا ہے، اور پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ملک کا سوچا جائے، 25 کروڑ لوگوں کا سوچا جائے، چوروں ڈاکوں لٹیروں کا نہ سوچا جائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔